انسانیت سوز واقعات کی یہ انتہا ہے، لیکن ابتدا ہمارے بازاروں میں ہو. تماچا ہے منہ پہ اس پورے معاشرے پہ. ثنا کا کیس، فرشتہ کا کیس، زینب کا کیس. لعنت ہے ایسی ہماری جو ہے نا گندی سوسائٹی پہ. ہم اپنے بزرگوں سے یہ سیکھتے ہیں. ناظرین، منٹو نے کیا خوب کہا تھا کہ ہمارے ہاں عزت کی حقدار صرف گھر کی عورتوں کو سمجھا جاتا ہے، باقی عورتیں ہمارے لیے گوشت کی دکانیں ہیں جن کے باہر ہم کتوں کی طرح زبان لٹکائے کھڑے نظر آتے ہیں. کل ناظرین ایک انسانیت سوز واقعہ پیش آیا موٹر وے پر، اور آپ تمام لوگ واقف ہیں کہ گجرانوالہ کی ثنا نامی خاتون جن کا ڈی سی کالونی سے تعلق ہے، وہ لاہور اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے آ رہے تھے. پیٹرول ختم ہونے پر موٹر وے پر وہ انتظار کر رہی تھی کہ ان کی مدد کو کوئی آئے. مدد کو تو نہ پہنچا کوئی، لیکن ڈاکو آئے جنہوں نے ان کی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ بھی چرائی، اور جو سب سے کہنے کہ خطرناک چیز وہ یہ کہ ان کو ان کے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا. تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ نجم الحسن باجوہ موجود ہیں جو کہ اینکر پرسن ہیں. باجوہ صاحب بتائیے گا کہ جو سارا کیس ہوا آپ اپنے طور پہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نبیل، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک انتہائی انسانیت سوز واقعہ ہے. جی کوئی شک نہیں. انسانیت کے درجے سے اسے مطلب میں اگر میرے پاس لفظ نہیں اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو یہ حیوانوں میں بھی کتوں اور سوروں والی حرکتیں، ٹھیک ہے، جو کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان میں ہو رہی ہے. صرف ایک ثنا کا واقعہ نہیں ہے، چلیں یہ ہائی لائٹ ہوا. آپ دیکھیں عورت اس قدر غیر محفوظ ہے ہمارے معاشرے میں. آپ یہ تو ہے کہ ایک ایکسٹریم لیول کا واقعہ تو کوئی اسے نہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے، نہ جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے. آپ نے اگر ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کریں، آپ بازار چلے جائیں، کسی تھڑے پہ بیٹھ جائیں اور غور کریں آتی جاتی خواتین کو لوگ دیکھتے کیسے. جی اسی طرح انسانیت سوز واقعات کی یہ انتہا ہے، لیکن ابتدا ہمارے بازاروں میں ہوتی ہے. اسی طرح ہم گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور ہماری جو نظریں ہیں نا وہ کتوں کی طرح جو ہے وہ سنف کرتی ہیں اور خواتین کو ایک آبجیکٹ کی حیثیت سے دیکھتی ہیں. بالکل ٹھیک. خواتین آبجیکٹ ہیں جسے جو ہے نا وہ اور معذرت کے ساتھ یہاں پہ بہت سارے لوگ نیچے ڈیفینڈ کریں گے جو کچھ بندوں کے واقعات پہ، کچھ لوگوں کی چیزوں پہ آپ اتنی بڑی ایکسٹریم سٹیٹمنٹ کیوں دے رہے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں. اچھا یہ نعمان ایجاد علی کہانی سن لیں. مطلب یہ آپ نے سوفسٹیکیشن میں کچھ بھی کہہ دو، بالکل ٹھیک، مطلب کچھ بھی کہہ دو، یہ ابتدا ہے. یہ گھورنا، یہ نظروں سے پیچھا کرنا، کپڑوں کے نیچے جھانکنے کی کوشش کرنا، اور جو سزا کے ساتھ ہوا بیچاری کے ساتھ وہ انتہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے یہ بتائیں باجوہ صاحب کہ یہ جو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ذمہ داری کی بات کی جائے تو کون ذمہ داری لے گا؟ اور ایک بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ کل سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی موٹر وے کی نیگلیجنس ہے، لیکن یہ جو گجر پورا موٹر وے ہے یہ ابھی تک موٹر وے پولیس کی رینج میں نہیں آئی. تو یہ بیسیکلی پنجاب پولیس ذمہ دار ہے اس کی، کیونکہ یہ وہ ایریا جو ہے پنجاب پولیس کے انڈر آتا ہے، موٹر وے پولیس کے انڈر وہ موٹر وے کا حصہ ابھی تک نہیں آیا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ذمہ دار بتائیں کہ ذمہ دار کون ہے اس میں؟ ذمہ دار، اچھا نبیل بڑی ویسے عجیب بات ہے اس میں. صرف پولیس ذمہ دار نہیں، پولیس تو ہے ہی ہے نا. ہماری بڑی وہ ایک خواہش تھی کہ چلیں کوئی نیا پاکستان بن جاتا، کوئی فلاحی ریاست بن جاتی جہاں پہ ایک عام آدمی محفوظ ہوتا، انسٹیٹیوشنز مضبوط ہوتے. ذمہ دار ہم سب ہیں پہلے پرائمریلی، لیکن اس میں ذمہ دار قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، گورنمنٹ ہے. اب بھائی 2 سال ہی نہیں ہوئے آئے ہوئے ہو گئے ہیں، 2 سال ہو گئے، ٹھیک ہے. اور یہ سی سی او پہ صاحب کی جو نئے آئے ہیں ان کی بھی ہم نے بڑکیں سنی ہیں. وہ بڑا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2-3 مہینوں میں لاہور بدل آتے ہی یہ ٹیسٹ کیس ہے، اٹ از اے لٹمس ٹیسٹ کیس. لیکن اس جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اس میں ذمہ دار ہم لوگ ہیں پہلے تو. مسئلہ یہ ہے کہ اب جب سے یہ واقعات شروع ہوئے ہیں، اسپیشلی جو بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات ہیں، اس کے بعد عوام کی طرف سے یہ پرزور مطالبہ کیا گیا کہ ان مجرمان کو سرعام پھانسی دی جائے. ٹھیک ہے جی، درست. لیکن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہوا، بلکہ ہمارے جو منسٹرز ہیں جس میں اسپیشلی فواد چوہدری صاحب نے یہ کہا کہ جی اگر ہم ایسا اقدام اٹھائیں گے تو یہ انسانیت کی تذلیل ہے. تو میں عوام کی ریپرزنٹیشن کے کرتے ہوئے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو تذلیل ہے انسانیت کی، جو کل ہوا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے. یہ پیڈوفائلز بغیرت الو کے پٹھے انسانیت سے گرے ہوئے. مجھے یہ بات بتائیں، اچھا جسٹیفیکیشن پتہ ہے کہ ابھی کچھ سستے مولوی نکل آئیں گے. مولویوں سے جو مراد ہے وہ میری وہ سستے کلیرک
وہ نکلیں گے وہ کہیں گے جی وہ یہ جی ان کے کپڑے دیکھیں جی ان کی حرکتیں دیکھیں جی یہ خود کرتی ہیں. مطلب سالہ اس قدر بغیرت ہو چکے ہیں ہم کہ ہم جو ہے نا وہ اس کو بھی جسٹیفائی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب اس کے وہ تو اراؤز کر رہی تھی. یہ جو چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, چھوٹے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں, وہ بھی اراؤز کرتے ہیں انہیں, وہ بھی اراؤز کرتے ہیں. یہ ہم لوگ بلیوں کو نہیں چھوڑتے, ہم لوگ کتوں کو نہیں چھوڑتے, ٹھیک ہے, ہمارے ہم تو اس حد تک گر چکے ہیں. بہرحال میرا ذاتی خیال ہے. اچھا یہ ایک نا بڑی عجیب بات ہے, مطلب تماچا ہے منہ پہ اس پورے معاشرے پہ جو ہم کہتے پھرتے ہیں نا جی پاکستان کا معاشرہ جی باہر تو فلاں ہے ڈھمکا ہے, ہم اخلاقی طور پہ بہت اوپر ہیں, ہم اخلاقی طور پہ اوپر. یہ اس کی عملی مثال ہے کہ ہم اخلاقی طور پہ کہاں ہیں. اخلاقی طور پہ اوپر یہ نہیں ہوتا کہ ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں, یہ نہیں. اخلاقی طور پہ یہ نہیں ہے کہ میں روزہ رکھتا ہوں, زکوٰۃ دیتا ہوں, حج کرتا ہوں, عمرہ کرتا ہوں, خمس دیتا ہوں. اخلاقی طور پہ بلند ہونا یہ نہیں ہوتا, یہ میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے. اخلاقی طور پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معاشرے میں کیا پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, کیا آپ نے کنڈے تو نہیں ڈالے ہوئے, کیا آپ کرپشن تو نہیں کرتے ہیں, کیا آپ کی نظر سے آپ کے محلے والی لڑکی محفوظ ہے یا نہیں. اگر محفوظ نہیں ہے, اگر آپ کی نظر سے آپ کے محلے کی لڑکی محفوظ نہیں ہے تو آپ میں اور اس آوارہ کتے میں کوئی فرق نہیں ہے جس سے دیکھ کے وہ راستہ بدلتی ہے. آپ کو بھی دیکھ کے راستہ بدلتی ہے, اس آوارہ کتے کو بھی دیکھ کے راستہ بدلتی ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. اور جو آپ اخلاقی طور پہ بات کریں, اگر آپ کی اجازت ہو میں تھوڑا سا اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. آپ نے بات کی کہ آپ نے ناپ تول کی بات کی, آپ نے کنڈے کی بات کی, آپ نے بددیانتی کی بات کی. میرے نزدیک تو آپ کہہ لیں یہ چیزیں تو بڑی مائنر ہیں. ہم لوگ تو اس حد تک گرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے بچیوں کو نہیں چھوڑتے. جی جی. ہم مردوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. جی. ہم اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم بہن بیٹیوں کو نہیں چھوڑتے. یہ جو واقعات ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس سے بدتر کیا ہوگا. اچھا میں ایک بات بتاؤں نبیل, یہاں پہ نیچے بڑے لوگ اعتراض کریں گے, بہت لوگ اعتراض کریں گے جی یہ کچھ کیسز ہیں. میں کہتا ہوں یہ کچھ کیسز انتہا ہیں. اسی طرح یہ کچھ کیسز تو انتہا ہیں. ابتدا کیا ہے وہ کہیں پہ لکھا ہوا تھا, مجھے پڑھ کے بڑا وہ ویسے میں نے کہا یہ احتساب کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا جو ہے نا ایک کڑا پہرا ہے اپنی ذات پہ. کہیں پہ لکھا ہوا تھا اگر آپ اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوچیں کہ کیا آپ یہ خواہش کر سکتے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا خاوند آپ جیسا ہو. اگر آپ یہ سوچ سکتے ہیں, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیسا ہو تو پھر سمجھیں کہ آپ تو بری ذمہ ہیں. اور اگر نہیں, اگر شرمندگی محسوس ہونا تو پھر یہ جو ہم نے اچھے معاشرے کا ایک مکھوٹا اپنے چہرے پہ پہن رکھا ہے نا, اسے اتار کے پھینک دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پارٹیسپیٹ کریں. ثنا کا کیس, فرشتہ کا کیس, زینب کا کیس, یہ ابتدا ہے, یہ انتہا ہے. ابتدا میں پھر بار بار کہوں گا ہماری گلی میں ہوتی ہے, ہمارے محلوں میں ہوتی ہے, ہمارے بازاروں میں ہوتی ہے, ہماری نظروں سے ہوتی ہے. اور بڑے خوبصورت, مطلب یار عجیب بات ہے, ایسی لعنت انگیز سوچ ہے ہماری کہ کوئی مطلب بوڑھا بندہ جو کہ فزیکلی اب اس قابل نہیں رہا کہ کچھ جو ہے نا اس کو ہارمونل کہنا گیا, ہارمونز اس میں آ گیا تو وہ کوئی دیکھو اس کی نظریں کسی کا پیچھا کر رہی ہیں. ہارمونل چیزیں نہیں ہیں اس کی ہر چیز ڈیڈ ہو چکی ہے, وہ بھی دیکھ کے کرتا ہے ماشاءاللہ. لعنت ہے ایسی ہماری جو ہے نا گندی سوسائٹی پہ. ہم اپنے بزرگوں سے یہ سیکھتے ہیں. آپ بیٹھ جائیں, آپ دیکھیں ان سے, سنیں کہانیاں بڑے شوق سے اور بڑے فخر سے سناتے ہیں. اور پھر یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارے معاشرے کی, ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور یہ ٹو بی ویری کلیئر یہ نفرت ہے ہمارے مردوں کی عورتوں سے جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بات ہے. اچھا آخر میں صرف پھر ہم حکومت کی بات کر لیتے ہیں کہ اس حکومت سے ہم نے بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی کہ تبدیلی آئے گی. پھر یہ خان صاحب اسلامی فلاحی ریاست کی بات کرتے تھے. جب سے یہ آئے ہیں بہت بڑے دلسوز واقعات ہوئے لیکن کسی کا بھی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا, وہ ثانیہ صاحبال ہو یا اس طرح کے دیگر واقعات ہوں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کہاں پہ کھڑی ہے اور کیا اب بڑے ایفیشنسی دکھائی جا رہی ہے؟ حکومت نکڑ میں کھڑی ہے اور دیکھ رہی ہے یہ سب ہو کیا رہا ہے. اچھا اور یہ حکومت تو ہے ہی گھٹیا نا. آپ اسے مطلب آپ ٹو بی ویری کلیئر یہ گھٹیا ہے. یہ اگر تو ابھی تک یہ کوئی بہتری نہیں ہوئی نا تو آگے بھی 3 سالوں میں آپ چھوڑ دیں کیا ہونے والا ہے. اور مطلب میں ایسے کوئی نون لیگ کو جسٹیفائی نہیں کر رہا نا, کیونکہ یہ سارے کے ساری گھٹیا. اسی طرح پرابلم کیا ہے, ایک کتاب ہے بڑی زبردست کتاب ہے, بیسٹ سیلر بک ہے ان ورلڈ, اس کا نام ہے وائی نیشنز فیل. ٹھیک ہے, قومیں فیل کیوں ہوتی ہیں. اس کا جو لبے لباب ہے نا وہ 2-3 سطر ہیں. جب انسٹیٹیوٹ مضبوط ہوتے ہیں,
تو قومیں بلند ہوتی ہیں. اس کا تعلق آپ کے ایسٹ سے نہیں ہے, اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے کتنی گیس نکلتی ہے, آپ کے پاس کتنا سونا ہے, آپ کے پاس کتنے ہیرے جواہرات ہیں. نہ, قومیں کبھی اس سے ترقی نہیں کرتی ہیں. قومیں ترقی کرتی ہیں, اس میں انہوں نے پورا سائنٹیفکلی بتایا ہے, قومیں ترقی کرتی ہیں کہ انسٹیٹیوٹس کتنے مضبوط ہیں. یہ اس پوری وائی نیشنز فیل کا پوری جو ہے نا وہ اس کی بنیاد یہ ہے. انسٹیٹیوٹ اگر ترقی کرے, اگر نبیل صاحب آپ یا میں, اگر ہم ایک اپلیکیشن لے کے جاتے ہیں اور اگر ہمیں یہ اعتبار ہے کہ صرف میرٹ پہ دیکھا جائے گا, اگر ہمیں یہ اعتبار ہے کہ میرے گھر میں ہوئی چوری, اگر میرے گھر مجھے اعتبار ہو کہ میری موٹر سائیکل یا گاڑی خدا نخواستہ چوری ہو جائے اور مجھے انصاف ملے گا, تو پھر سمجھیں کہ آپ کی قوم اور آپ کا ملک ترقی کرے گا. لیکن اگر آپ کو یہ یقین نہ ہو, اگر آپ پولیس سے تھریٹنڈ فیل کریں, اگر آپ اداروں سے تھریٹنڈ فیل کریں, تو پھر اسی طرح سے ہوتا رہے گا اور آپ کی قوم اور آپ کا ملک خدا نہ خواستہ لیکن یہ حقیقت یہی ہے, اوپر جانے کی بجائے مزید نیچے جائے. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت بہت شکریہ, آپ نے گفتگو کی اور بڑی اچھی گفتگو کی. ناظرین, جتنی بھی مذمت کی جائے اس واقعے کی وہ کم ہے, اور کہہ لیں کہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے, انسانیت سوچ کہا جائے, دل سوچ کہا جائے, شرمندہ کن, کیا کہا جائے اس پہ. اس پہ کہا جائے لام این نون تے, بس یہی کہا جائے. اور یہ سب کے لیے, یہ سب کے لیے لام این نون تے, اور یہ بحیثیت معاشرہ ہم پہ لام این نون تے, بس. چلیں اسی پہ اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.